کھانے کے دسترخوان پہ کھانے بھی ہیں اور پھل بھی چنے ہوئے ہیں. پھل دیکھ کر کسی کی طبیعت بہت خوش ہوتی ہے اور وہ پوچھتا ہے بڑا عمدہ پھل ہے. تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا کوئی شخص بول اٹھتا ہے یہ فلاں جگہ کا ہے, میں نے فلاں مقام سے خریدا ہے. کوئی دوسرا بول اٹھتا ہے کہ میرے والد یا میں فلاں, یعنی جو خریدنے والا ہے یا وہ خود اپنا بتاتا ہے دوسرے کا کہ اس نے ہمیشہ ہی اچھا پھل خریدا ہے, یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پھل پیدا کرنے والے کا شکر کہاں سے ادا ہو جب پیدا کرنے والے کی طرف نظر ہی نہیں گئی. سارا شکر تو اس کے لیے اکٹھا ہو گیا نا جس نے خریدا اور جس نے اسے تخلیق کیا, جس نے اسے پروان چڑھایا, جس نے آموں میں مٹھاس پیدا کی, جس نے جامنوں کا خاص ذائقہ بنایا اور جس نے سارے پھلوں کے رنگ اور ان کی شیپس اور ان کے کور اتنے خوبصورت بنائے. تو جس کی نظر ظاہر میں ٹک کے رہ جاتی ہے وہ کیسے شکر ادا کر سکتا ہے. تو جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کو سچے منعم کے طور پر پہچان لیں. یعنی جب کبھی کسی چیز کو دیکھیں تو سامنے والے کی ذات میں گم نہ ہو جائیں, بلکہ اس کے پیچھے ایک واقعے سے ہم دوسری جگہ تک جا پہنچیں. اصل میں جو بھی ظاہر سے دیکھ کے باطن تک جا پہنچتا ہے, یعنی ظاہر میں کسی چیز کی خوبصورتی, کسی چیز کے متوازن ہونے کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی تخلیق کی طرف چلا جاتا ہے, تو دراصل وہ منعم کو پہچان لیتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کا انعام ہے وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو روٹین کی بات ہے, ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے, آٹومیشن سمجھتا ہے, وہ شکر ادا نہیں کر سکتا. یہی معاملہ دن رات کا بھی, دن رات گزرتے ہیں, ہفتے مہینے سال میں بدل جاتے ہیں. سال جب گزر جاتا ہے نئے سال کی آمد پہ لگتا ہے, ہر ماہ چاند نکلتا ہے اور پھر چاند پورے عروج کو پہنچتا ہے, پھر چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, پھر مہینہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اگلا مہینہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں. یعنی جو وقت کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ آنے والا وقت میں اسے کیسے مفید بنا لوں, وہ جو یہ اپروچ نہیں رکھتا وہ اپنی زندگی کو ہلاک کر رہا ہے, کیونکہ وہ منعم کے احسان کو بھی نہیں پہچانتا, وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا, اور وہ اس کے انعام کو صحیح طور پر استعمال بھی نہیں کرتا.